میں کیا لکھوں کہ جو میرا تمہارا رشتہ ہے، کیفیت اپنی رقم نہیں ہے کہیں، عشق خاص کو ہر ایک سے چھپائے ہوئے، گزر گیا ہے زمانہ گلے لگائے ہوئے۔ واہ، بہت خوب، کیا خوبصورت نظم ہے، اور تمہاری زبان اور تمہارے لب و لہجے نے اسے مزید خوبصورت بنا دیا ہے۔ اور سنیں گے؟ اس نے نسخہ ہائے وفا سائڈ پہ رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، فی الحال اس خوبصورت تاثر کو قائم رہنے دو جو اس نظم کو سن کر قائم ہوا ہے۔ بہت پسند ہے یہ کتاب آپ کو؟ اس نے اس کی جانب رخ موڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ اکثر وہ اسے یہی کتاب پڑھتے ہوئے پاتی تھی، اور آج اس نے ضد کر کے ذوالفقار کو پاس بٹھا کر کوئی خوبصورت سی نظم سنانے کی فرمائش کرتے ہوئے یہ کتاب اسے تھما دی تھی۔ ہاں بہت۔ اب تم کہو گی کہ پسند ہے تو خود کیوں نہیں پڑھ لیتے ہیں نا؟ ذوالفقار نے اسے غور سے دیکھا۔ بیماری کے اس اثر نے اسے کتن بدل ڈالا تھا۔ اس کے لہجے میں ہمیشہ رچی بسی سختی اور تحکم نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، اور ایک عجیب حواد اور شیریں اتر آئی تھی، حتیٰ کہ اس کے الفاظ میں بھی اب پہلے جیسی سختی نہ رہی تھی۔ نہیں تو میں بھلا کیوں ایسا کہوں گی؟ ہو سکتا ہے سوچتی ہو اور کہتی ہو، پر میں بھی کیا کروں روشنی؟ یک لخت میری زندگی میں 24 سال میں پیچھے چلا گیا ہوں۔ مجھے خود پہ حیرت ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ 24 برس قبل میں 5 سال کا تھا، بڑا نازک سا، بڑا احساس سا بچہ، ہر بات کو، ہر واقعے کو بڑی گہرائی میں جا کر محسوس کیا کرتا تھا۔ اچھا، لیکن اچانک آپ 5 برس کے بچے کیسے بن گئے؟ ہاں روشنی، میں وہی بچہ بن گیا ہوں، نازک اور حساس، جو گرم تپتی دوپہروں میں یا سحر خون منجمد کر دینے والی شاموں میں ایک بڑی حویلی اور عظیم حویلی کے دالانوں میں تنہا پڑا ہوتا تھا، اونچے لمبے گول ستونوں سے ٹیک لگائے نہ جانے کس کا منتظر رہتا تھا۔ شاید اس ماں کا جو اپنے پیچھے ہر دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر گئی تھی، یا شاید اس باپ کا جسے اپنے بے تحاشا مصروفیات میں اسے اکیلا تنہا بچے کا خیال بمشکل ہی آتا تھا۔ میں انتظار کرتا رہتا تھا، پھر میری کوئی ملازمہ مجھے حویلی کے کسی گوشے سے سوتا ہوا اٹھا کر لے آتی اور مجھے عالیشان کمرے کے آرام دہ بستر پر لٹا دیتی تھی۔ میں دوبارہ وہی بچہ بن گیا ہوں روشنی، فرق اتنا ہے کہ آج میں کسی کا منتظر نہیں، تم میرے قریب ہو، میرے پاس ہو، اور میرا دل چاہتا ہے کہ تم ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہا کرو، مجھ سے باتیں کرتی رہو، میں جو کہوں اسے سنتی رہو۔ میں جانتا ہوں کہ کبھی کبھی تم بیزار ہو جاتی ہو، میری فرمائشیں پوری کر کر کے تھک جاتی ہو، الجھنے لگتی ہو، لیکن میں کیا کروں روشنی، یہ دل بھی عجیب شے ہے۔ وہ تکیے پر سر ٹیک کر آنکھیں موندتے ہوئے ہنستا رہا۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں بیزار ہو جاتی ہوں، تھک جاتی ہوں یا الجھنے لگتی ہوں؟ میں جانتا ہوں تم انسان ہو، اور ہر انسان یکسانیت سے گھبرا جاتا ہے۔ اپاہج میں ہوا ہوں روشنی، تم صحت مند ہو، یکسانیت میری مجبوری تو ہے لیکن تمہاری نہیں۔ تم ہر وہ کام کر سکتی ہو جو کرنے کو تمہارا دل چاہے۔ ایسے میں جب میری وجہ سے تم بھی یہ کام روز روز دہراتی ہوگی تو یقیناً بیزار ہوتی ہوگی۔ اس میں بھلا کسی کے کہنے یا نہ کہنے کا کیا سوال؟ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تھے، مگر فون کی بیل نے اس کے خیالات کا رخ اپنی جانب موڑ دیا۔ میرا کوئی دوست مجھ سے ملنا چاہے تو منع کر دینا، میں کسی سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس نے اثبات میں سر ہلا دیا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، کون؟ زوفی، کیسی ہو؟ دوسری جانب سے معجبین تھی۔ السلام علیکم آپا، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، شکر ہے خدا کا، اور عالم کی طبیعت کیسی ہے اب؟ جی پہلے سے بہتر ہیں، وہ آہستگی سے بولی۔ زوفی، دراصل میں نے اس لیے فون کیا تھا کہ کل ہم لوگ حارث کا عقیقہ کر رہے ہیں، تم تھوڑی دیر کو آ جاؤ گی؟ آپا، عالم اکیلے رہ جائیں گے۔ ہاں میں جانتی ہوں، وہ ہولے سے بولی۔ میں فون کرتے ہوئے بھی ہچکچا رہی تھی، لیکن اماں نے کہا کہ اچھا ہے تھوڑی دیر کے لیے تمہارا دل بھی بہل جائے گا، کب سے گھر میں ہی مقیم رہ گئی ہو، تم پوچھو تو صحیح عالم سے۔ جی، وہ ہچکچائی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے کہیں آنے جانے پر اس نے کبھی کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، لیکن اب معاملہ دوسرا تھا۔ سید عالم شاہ کو علم تھا کہ اب وہاں عازر بھی موجود ہے، اسے میں اس لیے اجازت نہیں دے پاؤں گا۔ اچھا آپا،
پھر میں دیکھتی ہوں۔ جی بہتر۔ اس نے ریسیور رکھ کر مڑ کر دیکھا تو وہ دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھے لیٹا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھوں میں رکھی کتاب سائیڈ میز پر رکھی اور اٹھ کر پردہ برابر کرنے لگی۔ کہیں جانا ہے روشنی؟ پیچھے سے اس نے پکارا۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت تھم گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ اسی طرح سے لیٹا ہوا تھا۔ کل حارث کا حقیقہ ہے، آپا کہہ رہی تھیں تھوڑی دیر کے لیے آ جانا۔ جانا چاہتی ہو؟ میرا کچھ ایسا خاص ارادہ نہیں ہے، لیکن وہ اصرار کر رہی تھیں۔ چلی جانا، وہ جیسے بڑبڑایا۔ ذوالفشاں کا جی چاہا اس کی آنکھوں پر دھرا اس کا ہاتھ اٹھائے اور ان آنکھوں میں جھانک کر دیکھے وہاں کن جذبات کا ڈیڑا ہے، کون سے جذبات کی پرچھائیاں ہیں، کن احساسات کے عکس ہیں۔ بڑی دیر تک وہ اس کے کچھ اور کہنے کی منتظر رہی، لیکن وہ اپنے خیالوں کی گہرائی میں جا پہنچا تھا جہاں اسے واپس لانا کسی کے بھی لیے آسان نہیں تھا۔ کہانی کا اگلا باب۔ ہلکے گلابی رنگ کی خوبصورت ساڑی نے اس کے مرمرین جسم سے لپٹ کر اس کے وجود کو بہت باوقار اور دلکش تاثر بخش دیا تھا۔ بلاؤز کی آستینوں پر سفید موتیوں کا کام تھا۔ سچے موتیوں کا نازک ہار اس کی گردن کی خوبصورتیوں کو واضح کر رہا تھا۔ بالوں میں گجرا سجاتے ہوئے اس کی نگاہ آئینے میں نظر آتے عالم شاہ کی نگاہ سے ٹکرائی۔ وہ بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ عجیب سے احساسات کا شکار ہو گئی۔ آج اس نے اس سارا اہتمام عاضد کے لیے کیا تھا، محض اس کو دکھانے کے لیے، یہ جتانے کے لیے کہ وہ خوش تھی اور اپنے فیصلے سے مطمئن تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی بیوہ کا سا روپ لے کر اس کے سامنے جائے اور اس کے ان اندیشوں کو تقویت بخشے کہ جو ناخوش ہیں، سوزی سے بھری ایک غزل ہے، اپنے فیصلوں سے غیر مطمئن ہے۔ لیکن اب وہ سوچ رہی تھی کہ عالم شاہ کے ذہن میں اس وقت کون سی سوچ تھی، وہ اس کے چہرے پر کون سا تحریر تلاش کر رہی تھی، اس کی اس تیاری سے اس نے کیا نتیجہ اخذ کیا ہوگا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ بڑے دنوں بعد تمہیں اس طرح بنا سنورا دیکھا ہے، اچھی لگ رہی ہو۔ مجھے کیا خبر تھی، میں صرف بن سنور کر ہی آپ کو اچھی لگتی ہوں، پتہ ہوتا تو ہر وقت ایسے ہی رہتی۔ اچھا ہوا آپ نے بتا دیا، پھر ایسا کرو کہ جاؤ ہی مت۔ وہ پھر مسکرا دیا۔ کیا پتا کہ صرف فی الوقت ہی اچھی لگ رہی ہوں، بعد میں بن سنور کر بھی اچھی نہ لگوں۔ وہ ہنس دی۔ اچھا آپ کہتے ہیں تو نہیں جاتی؟ نہیں، وہ سنجیدہ ہو گیا، میں تو محض مذاق کر رہا ہوں، تم جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ کلائی پر ریسٹ واچ باندھنے لگی۔ کب تک لوٹو گی؟ ذوالفشاں نے محسوس کیا وہ بالکل تھا، اندر سے کہیں بہت بے چین تھا۔ جلدی لوٹوں گی انشاءاللہ، آپ کے کھانے کا کہہ جاؤں گی خیراں کو۔ نہیں، وہ جلدی سے بولا، تم آؤ گی تو پھر کھانا کھائیں گے ساتھ میں۔ ذوالفشاں نے ایک نظر اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیں، میں یہ تکیہ نکال دوں؟ ہاں، تھک گیا ہوں بیٹھے بیٹھے۔ ذوالفشاں اس کو سہارا دے کر لٹانے لگی۔ سنو روشنی، اس نے اچانک اس کے ہاتھ تھام لیے، میں ٹھیک ہو جاؤں گا نا؟ انشاءاللہ ضرور، وہ ہولے سے مسکرائی۔ اور نہ ہوا تو ہمیشہ کے لیے ایسا ہی رہ جاؤں تو؟ بولو تو۔ بہت بری بات ہے، میری بات کا جواب دو۔ میں ہمیشہ کے لیے ایسا رہ گیا تو بھی ساری عمر میں آپ کے ساتھ گزار دوں گی اسی طرح۔ اس نے عالم شاہ کی سیاہ بھنوری خوبصورت آنکھوں میں جھانک کر مضبوطی سے کہا۔ زبردستی نہیں، اپنی رضا سے۔ رضا اور خوشی میں کتنا فرق ہوتا ہے نا؟ کیا ہوتا ہے؟ وہ محض خود سے بولا تھا، اس سے کچھ پوچھا نہ تھا جس کا وہ جواب دیتی۔ اس کی اس خود کلامی سے وہ ہمیشہ الجھ کر رہ جاتی تھی۔ جاؤ روشنی، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ کھڑی ہوئی اور ہولے ہولے چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ کہانی کا اگلا باب۔ اس کے وہاں چلے جانے سے وہ سب ہی خوش ہو گئے تھے، سب کے چہرے مسکرا اٹھے تھے۔ اب کیسی طبیعت ہے عالم کی؟ باری باری ہر کسی نے یہی پوچھا تھا۔ سب سے ملتی، سب کو جواب دیتی، وہ اچانک ہی تھمی تھی۔ حارث کو گود میں لیے پیار کرتا ہوا وہ بڑا لا تعلق سا بیٹھا تھا، ہولے ہولے اس سے نہ جانے کیا باتیں کر رہا تھا۔ کیسے ہو عاذر؟ وہ خود جان کر اس تک آئی تھی۔ شکر ہے خدا کا، اس نے نگاہ اٹھائے بغیر دیکھا۔ تم کیسی ہو؟ پھر وہ جھک کر حارث کو اس کی گود سے لینے لگی۔ اس کا گجرا عاذر کی نظروں کے سامنے ہلنے لگا، اس کی خوشبو اس کے گرد بکھرنے لگی۔
سختی سے دانت پر دانت جما کر اس نے رخ موڑ لیا۔ حارث کو لیتے لیتے ذوالفشاں کو اچانک کسی کیفیت کا علم ہو گیا۔ لمحہ بھر کی تاخیر کیے بغیر وہ وہاں سے ہٹ گئی، مہاجبین سے باتیں کرنے لگی۔ بڑی دیر بعد اس نے رخ موڑا تو اس کی نگاہ عازر پر پڑی۔ وہ اپنی سابقہ کیفیت سے تاحال باہر نہ آ سکا تھا، اسی طرح کسی خواب کی حالت میں تھا، کسی غیر مرئی نکتے کو نگاہوں کی زد میں لیے وہ ماضی میں تھا، حال میں یا مستقبل میں، وہ کوئی اندازہ لگا نہ پائی تھی۔ زوفی کھانے کے بعد مہاجبین نے اس سے کہا، مجھے ایک بات کہنی ہے تم سے، نہ جانے تمہیں کیسی لگے گی۔ کہیں آپا، دماغ اس قدر تھکا ہوا رہتا ہے کہ کسی بات کو مکمل طور پر سمجھ ہی نہیں پاتا، اچھا یا برا کیا ہے محسوس ہی نہیں کر پاتا۔ زوفی، عازر کو دیکھا تم نے کیسا ہو گیا ہے؟ کیسا؟ اس نے نظریں جھکا لیں اور حارث کے ہاتھوں سے کھیلنے لگی۔ بالکل بدل گیا، لگتا ہی نہیں یہ وہی پہلے والا عازر ہے جو ہر وقت ہنستا تھا اور ہنساتا تھا، چٹکلے چھوڑتا رہتا تھا، نہ جانے کن خیالوں میں گم رہتا ہے، شاید اب تک اپنا ماضی فراموش نہیں کر پایا۔ یہ جدہ میں تھا، پھپھو اماں اس کی منتیں کیا کرتی تھیں کہ واپس آ جاؤ، شادی کر کے گھر بسا لو، گولی مارو ایگریمنٹ کو، مگر جب سے یہ لوٹا ہے ہر کوئی اداس اور پریشان ہو گیا ہے۔ اسے کب کس نے اس طرح دیکھا تھا، ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا، اپنے خیالوں میں گم۔ ہم سب نے شادی کے لیے اصرار کیا مگر یہ کسی طرح نہیں مانتا، کہتا ہے شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ وہ خاموش ہوئی تو ذوالفشاں نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں سوال تھا کہ مہاجبین اسے کیا کہنا چاہتی ہے۔ میں چاہتی ہوں زوفی کہ تم اس سے بات کرو۔ بالآخر اس نے کہہ ہی دیا۔ میں کیا بات کروں؟ یہی سمجھاؤ اسے کہ ماضی کو ماضی سمجھے اور حال کو حال۔ میں جانتی ہوں وہ کبھی تمہارا کہا نہیں ٹالتا، تم اسے سمجھاؤ گی تو شاید وہ مان جائے۔ اسے کہو کہ سب اس کی طرف سے فکر مند ہیں، پریشان ہیں۔ پھپھو اماں چاہتی ہیں کہ جلد از جلد اس کی شادی کر دی جائے، انہوں نے لڑکی بھی پسند کر لی ہے۔ ذوالفشاں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اچھا، کون؟ پھپھو کے دور پرے کے کوئی بھائی ہیں، ان کی بیٹی ہے نغمانہ، اچھی خوبصورت لڑکی ہے، پڑھی لکھی ہے، سلیقہ مند، رکھ رکھاؤ بھی اچھا ہے۔ آپ خود کیوں نہیں بات کرتی؟ میں نے بات کی تھی، تصویر بھی دکھائی لڑکی کی، لیکن اس نے ایک نگاہ تک نہیں ڈالی۔ کہنے لگا، جبین باجی، نظر کے سامنے کوئی تصویر ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ جو ایک تصویر دل کے فریم میں لگی ہے، نکالے نہیں نکلتی، دھندلاتے نہیں دھندتی، ماند بھی نہیں پڑتی۔ میں کوئی اور تصویر دیکھوں بھی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ خوشی اور دکھ کی انتہائی متضاد کیفیت سے انسان ایک ساتھ بھی دوچار ہو سکتا ہے۔ ذوالفشاں کو اندازہ ہوا۔ میں چاہتی ہوں تم اسے سمجھاؤ، اس سے ضد کرو کہ مان لے سب کی بات، ضد چھوڑ دے، ایک بار شادی ہو جائے گی تو سب بھول جائے گا۔ شادی اور برین واش کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ذوالفشاں بڑی دیر تک سوچتی رہی، لیکن اس کی سمجھ میں نہ آیا، شاید اس لیے کہ وہ خود بھی شادی شدہ تھی۔ کیا سوچنے لگی ہو؟ جی کچھ نہیں، وہ چونک اٹھی۔ پھر کرو گی بات؟ جی کروں گی، لیکن وہ ہے کہاں؟ اوپر اپنے کمرے میں، تم بھی وہیں چلی جاؤ، وہاں آرام سے بات ہو سکتی ہے۔ نہیں آپا، اس طرح اچھا نہیں لگتا، اماں ابا سب یہی ہیں۔ پھپھو اماں نے خود ہی مجھ سے کہا تھا تم سے یہ بات کہنے کے لیے، اور اماں بھی وہیں تھیں، وہ جانتی ہیں کہ تم ان سے کیا بات کرنے جا رہی ہو۔ ناچارہ اٹھ کھڑی ہوئی، حارث کو اسے تھما کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی، ہلکے ہلکے قدم بڑھاتی، ذہن میں جملوں کو ترتیب دیتی، وہ بالآخر اس کے کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ دروازے پر پڑا پردہ اس نے ذرا سا سرکا کر اندر جھانکا۔ وہ میز کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھا تھا، پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کیے، نہ جانے وہ کس سوچ میں تھا۔ اس کا جی چاہا جا کر اس کی بند آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر دیکھے اس کے منہ سے کس کا نام نکلتا ہے۔ اسی لمحہ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اندر آ جاؤ اجالا، اس نے دروازے کی سمت دیکھے بغیر ہی کہا تھا۔ وہ ایک لمحے کو حیران رہ گئی۔ تمہیں کس طرح پتہ چلا کہ میں باہر کھڑی ہوں؟ وہ حیرانی کا اظہار کیے بغیر رہ نہ سکی۔ وہ ہولے سے ہنسا، ایسی ہنسی جس میں طنز کی آمیزش تھی۔ جو پرفیوم تم نے لگا رکھا ہے وہ اس قدر قیمتی ہے کہ میں اس کی محض ایک بوند بھی اگر پورے میلے کے علاقے میں مہک جائے تو وہ بھی ہر جگہ روشنی کر دے، اور میں نے تمہیں اس گجرے کی خوشبو سے ہی پہچان سکتا ہوں جو تھوڑی دیر پہلے تمہارے بالوں میں لگا ہوا تھا۔ اب مجھ سے ایسی باتیں مت کیا کرو عازر، وہ کچھ خفگی سے بولی۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ تم سے بات ہی نہ کروں، لیکن تم سامنے آتی ہو تو نہ دل قابو میں رہتا ہے نہ زبان، اسی لیے میں یہاں اکیلا بیٹھا تمہارے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔
اس اکیلے پن کو دور کیوں نہیں کرتے؟ اس نے میز پر ٹیک لگا کر آغاز کیا۔ کس طرح؟ وہ میز کی سطح پر شہادت کی انگلی اس طرح رکھ رہا تھا جیسے کچھ لکھ رہا ہو۔ ذوالفشاں نے محسوس کیا کہ وہ اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہا ہے۔ شادی کر لو۔ شادی کر لینے سے اکیلا پن دور ہو جاتا ہے؟ شاید، یقیناً۔ تنہائی اور اکیلے پن کا احساس کبھی کبھی انسان کے اندر رچ بس جاتا ہے ذوالفشاں بیگم۔ وہ اٹھ کر کھڑکی تک گیا اور پردہ ہٹا کر باہر جھانکنے لگا۔ لیکن تم شاید اس فرق کو سمجھ نہ سکو۔ میں ہر بات سمجھتی ہوں اور اسی لیے تمہیں بھی سمجھا رہی ہوں۔ ہر ایک انسان دوسرے انسان کی تنہائی اور اکیلے پن کو ختم کر سکتا ہے، خواہ یہ اکیلا پن انسان کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ انسانی جذبات حساب کا کوئی فارمولہ نہیں ہوتے جو ہر بار ایک جواب لوٹائیں۔ وہ مڑا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ ہاں، تم یہ کہہ سکتی ہو ہر چند کہ تمہارے جذبات مجھے حساب کا فارمولہ ہی لگتے ہیں، جو رقم بدلنے پر بھی اس سے وہی برتاؤ کرتے ہیں جو پہلے رکھی گئی رقم سے کیا گیا تھا۔ بڑی مشینی سوچ ہے تمہاری۔ وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ کیوں؟ کوئی جواب نہیں دیا؟ ہاں، ٹھیک ہی تو ہے۔ بہت سے سوال ایسے ہیں جن کے جواب دینا تم ضروری خیال نہیں لیتی۔ عاذر! اس نے سختی سے آنکھیں بند کر کے پھر کھول دیں۔ مت پکارو مجھے اس طرح کہ اپنے نام ہی مجھے چھوٹا لگنے لگے، دنیا کی ہر سچائی کی طرح۔ اور کیوں چلی آئی ہو یہاں اجالا؟ تم کیا چاہتی ہو؟ میں پاگل ہو جاؤں، دیواروں سے سر پھوڑوں؟ میں تمہاری طرف بڑھتا ہوں تو تم پلٹ کر بھاگنے لگتی ہو، مایوس ہو کر لوٹا ہوں تو میرے پیچھے آتی ہو۔ تم کیا چاہتی ہو؟ کیا چاہتی ہو؟ میں چاہتی ہوں تم شادی کر لو، گھر بسا لو، خوش رہو۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہاری وجہ سے کتنے لوگ پریشان ہیں؟ پھپھو، ماں، پھپھا، ابا، جبین آپا۔ تم تو اس طرح دیکھ کر اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ وہ گھلتے رہے ہیں تمہاری پریشانی میں۔ سب تمہیں بے تحاشا چاہتے ہیں عاذر، اور جنہیں چاہا جائے انہیں ٹوٹتا ہوا، بکھرتا ہوا نہیں دیکھا جا سکتا۔ جب یہ بات مجھے خوشی نہیں دے سکتی تو کیوں کروں میں یہ کام؟ دوسروں کی خوشی کی خاطر ہی صحیح۔ دوسروں کی خوشی؟ میری اپنی بھی کوئی زندگی ہے، میری اپنی بھی کوئی خوشیاں ہیں۔ کیا ساری زندگی دوسروں کی خوشیوں کے لیے ہی بسر کروں، یا اپنی مرضی سے بھی اپنی زندگی کا کوئی حصہ گزار پاؤں گا؟ جواب دو۔ لیکن اس طرح بھی تو تم خوش نہیں ہو۔ سکون سے ہوں، جی رہا ہوں، مجھے ایسے ہی رہنے دو۔ وہ بھی تھک کر بیٹھ کے کنارے بیٹھ گیا۔ بڑی دیر تک دونوں اپنے اپنے خیالوں میں ڈوبے خاموش بیٹھے رہے۔ پھر نہیں مانو گے میری بات؟ آخر سر اٹھا کر اس نے بڑی آس سے پوچھا۔ کتنی باتیں منواؤ گی اجالا؟ کوئی فیصلہ تو مجھے بھی کر لینے دو۔ یہ میں تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں عاذر، یقین کرو میں نے کبھی تمہارا برا نہیں چاہا، ہمیشہ تمہاری خوشیوں کے لیے دعا کی ہے۔ پتہ نہیں تمہاری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ وہ بڑبڑایا۔ شاید میرا اپنا نامہ اعمال ہی اتنا سیاہ ہے۔ اس کے اندر دھواں سا پھیل گیا تھا۔ آنکھیں پھر لبلبا اٹھی تھیں۔ اب رو رہی ہو؟ عجیب لڑکی ہو، دکھ بھی دیتی ہو، روتی بھی خود ہو اور شکایت بھی کرتی ہو۔ کیا چاہتی ہو یار کزن تم؟ وہ خاموش بیٹھی اپنے ہاتھوں کو گھورتی رہی۔ تم ساڑی پہن کر اچھی لگتی ہو۔ کچھ دیر بعد وہ بات بدل کر بولا۔ ہاں، عالم کو بہت پسند ہے یہ لباس۔ اس نے سر اٹھایا۔ اس کی ضد پر پہنتی ہو؟ انہوں نے کبھی مجھ سے کسی کام کے لیے ضد نہیں کی، بس کبھی کبھار اپنی پسند کا اظہار کر دیتے ہیں، اور تم اس پسند کا خیال رکھتی ہو، اچھی بیوی ہو۔ آج تم یہیں رکو گی؟ اس نے چونک کا سر اٹھایا اور کھڑکی سے باہر سیاہ آسمان کو دیکھا، پھر گھبرا کر اپنی ریسٹ واچ کو دیکھا۔ او خدایا، 11 بج گئے! نہ جانے کیوں اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ بہت دیر ہو گئی، میں چلتی ہوں۔ وہ مڑ کر تیزی سے باہر نکل آئی۔ باہر گلی میں ڈرائیور نہ جانے کب سے اس کا منتظر تھا۔ تم نے ہارن کیوں نہیں دبایا؟ بی بی جی، آپ ہمیشہ خود ہی آ جاتی ہیں۔ وہ بوکھلا گیا۔ وہ خود پر غصہ ہوتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی عالم نے اس کے انتظار میں کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا اور نہ جانے کن اندیشوں کا شکار ہوگا۔ تمام راستہ وہ ایک بے چینی کا شکار رہی، خود سے لڑتی رہی، خود پر برستی رہی۔ مجھے خود ہی خیال ہونا چاہیے تھا، آخر میں کیسے بھول گئی، کیسے؟ سیڑھیاں تیزی سے پار کر کے وہ ہال میں داخل ہوئی۔ خیراں اس کی منتظر تھی۔ خیراں صاحب نے کھانا کھایا ہے؟ شاہ صاحب تو جی بس آپ کے ساتھ ہی کھانا کھاتے ہیں، میں نے پوچھا بھی تو انہوں نے بھی مجھے بری طرح ڈانٹ دیا۔ اس نے منہ بسوڑا۔ اچھا، تم فوراً کھانا گرم کر کے لے آؤ، فٹافٹ۔
اس نے 11:30 بجاتی گھڑی پر نگاہ ڈالی اور تیزی سے آگے بڑھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اندر گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ساری لائٹیں آن کر دیں، پھر چونک اٹھی۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا، اس کی جانب پشت کیے شیشے کی دیوار کے پار تاریکیوں کو گھور رہا تھا۔ عالم اتنے اندھیرے میں کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ اس تک پہنچی۔ سید عالم شاہ نے تھکی ہوئی مرجھائی نگاہ اس پر ڈالی۔ بعض اوقات پتہ نہیں چلتا کہ انسان اندھیرے میں ہے یا اجالے میں۔ بڑی تکلیف دہ کیفیت ہوتی ہے۔ کبھی تم پر گزری ہے روشنی؟ حاضر آپ اس کے لبوں سے کیا نکل گیا؟ لب بھینچ کر وہ چند لمحوں کے لیے سناٹے میں رہ گئی۔ سید عالم شاہ نے بڑی دیر تک اس کی جھکی ہوئی لرزتی ہوئی پلکوں کو دیکھا، پھر تھک کر اپنا سر کرسی کی پشت سے ٹکا لیا۔ بی بی صاحبہ کھانا آ گیا ہے جی۔ دستک دیکھ کر ٹرالی کھینچتی خیراں اندر آئی تھی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ وہ اٹھ کر ٹرالی تک آئی اور اسے اس تک لے آئی۔ چاول نکالوں؟ جو تمہارا دل چاہے۔ آپ خفا ہیں مجھ سے؟ نہیں، اب اکثر میں خود سے خفا رہتا ہوں۔ عالم آپ کو میرا یقین نہیں ہے؟ مثلاً کس بات کا یقین؟ مثلاً یہ کہ میں آپ سے مخلص ہوں۔ یقین ہے مجھے، تم دنیا کے کسی شخص کے غیر مخلص نہیں ہو سکتی، سو مجھ سے بھی نہیں ہو سکتی۔ عالم آپ مجھ سے اس طرح بات مت کیا کریں۔ پلیٹ رکھ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ وہ کیا کرتی، کس کس کو مناتی، کس کس کو سمجھاتی؟ اسے لگا کہ وہ ایک اونچے بلند سیاہ پہاڑ کی چوٹی پر تنہا کھڑی ہے۔ عالم میں پاگل ہو جاؤں گی۔ آنسوؤں کے شفاف قطرے اس کے گالوں پر پھسلنے لگے۔ روشنی، اس کے جیسے دل میں چوٹ لگی ہو۔ روشنی رو مت پلیز۔ اس نے بے تابی سے اس کے ہاتھ اپنی ہتھیلیوں سے ہٹا دیے اور آنسو صاف کرنے لگا۔ دیکھو میں خفا نہیں ہوں تم سے۔ خود سے کیوں ہے؟ اچھا خود سے بھی نہیں ہوں، بس تم رو مت روشنی۔ اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی آنکھوں میں ساری محبتیں، تمام تر رونمائی، اس کے دیوانہ پن اس کی آنکھوں میں نظر آ رہا تھا۔ اس کا دل ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ چلیں کھانا کھا لیں۔ وہ اسے کھانا کھلانے لگی۔ کہانی کا اگلا باب۔ بڑی تھکی ہاری وہ لوٹی تھی۔ سارے دن کی شاپنگ نے اس کا جوڑ دکھا دیا تھا اور کچھ اس کا شاپنگ کا موڈ بھی نہ تھا، لیکن بہت سی چیزیں تھیں جن کی اسے ضرورت تھی۔ پچھلے کافی دنوں سے وہ اس قدر مصروف رہی تھی کہ باوجود کوشش کے بازار جانے کا موقع نکال ہی نہ پائی تھی، لیکن صبح جب مہاجبین نے فون کر کے شاپنگ کو جانے کے لیے استفسار کیا تو وہ فوراً مان گئی۔ سو پورا دن لگا کر اب تھک ہار کر لوٹی تھی۔ امید، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے ملازم سے کہا، گاڑی میں جتنا بھی سامان ہے وہ اوپر پہنچا دو۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ عالم شاہ پانی آرام کرسی پر بیٹھا تھا، کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ بہت تھک گئی ہوں میں، اس نے بیڈ پر نیم دراز ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر دوبارہ کتاب کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آپ تب سے یہ کتاب پڑھ رہے ہیں؟ نہیں۔ اس نے کتاب بند کر کے واپس ایک اور اٹھا لی۔ بیچ کے عرصے میں کچھ اور بھی پڑھتا رہا ہوں۔ کیا؟ اس نے بال کھول کر اس میں انگلیاں چلائیں۔ تمہارے ابا آئے تھے؟ اچھا، کتنی دیر بیٹھے؟ میرا انتظار بھی نہیں کیا انہوں نے؟ بس تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے ملنے آئے تھے اور اسے محسوس ہوا کہ وہ کچھ تنہائی کا شکار ہے۔ اور تمہاری کچھ چیزیں ملی تھیں انہیں، وہ دینے آئے تھے۔ میری چیزیں؟ میری کون سی چیزیں رہ گئی تھیں وہاں بھلا؟ اس نے ذرا سا ترچھا ہو کر سائڈ ٹیبل پر رکھا شیشے کی لکڑی سے بنا چھوٹا سا خوبصورت منقش باکس اٹھا کر اس کی جانب بڑھا دیا۔ اس کی نظر باکس پر پڑی، پھر کچھ دیر کو وہ ساکت رہ گئی۔ یہ باکس اسی کا تھا۔ ابا نے کئی سال پہلے اسے سوات میں لا کر دیا تھا۔ اس میں وہ اپنی نئے سال کی ڈائری اور اپنے ضروری کاغذات رکھا کرتی تھی، اور ان چیزوں کے علاوہ اس میں عازر کے خطوط بھی تھے۔ بیچ کے عرصے میں کچھ اور پڑھتا رہا تھا۔ اس سے چند لمحہ قبل ادا کیا گیا جملہ یاد آیا، لو پکڑو۔ اس کی حالت مراقبہ سے واپس کا کچھ منظر نظر نہ آ رہا تھا۔ اس نے چونک کر پہلے اسے پھر باکس کو دیکھا اور آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ تمہارا تعلیمی ریکارڈ اچھا ہے۔ اس نے واپس اپنی کتاب ریک سے نکال لی تھی اور اب اس کے صفحے بے وجہ الٹ پلٹ رہا تھا۔
اس نے باکس کھولا اور اس میں رکھی چیزیں نکالنے لگی۔ اس کے سرٹیفکیٹ تھے، ایک نوٹ بک تھی، اس کی 3 سالہ پرانی ڈائری تھی جو اسے عاذر نے نیا سال شروع ہونے پر لا کر دی تھی۔ اس نے ڈائری کی جلد پر ہاتھ پھیرا اور وہ ابھری ہوئی تھی۔ پھر اس نے چور نظروں سے سید عالم شاہ کو بے نیاز بیٹھا دیکھا۔ معاف کرنا روشنی، وہ اچانک بولا، میں دخل در ذاتیہ کا قائل نہیں ہوں اور نہ ہی تجسس کا زیادہ شکار ہوتا ہوں، لیکن وہ سب کچھ پڑھنے بغیر میں رہ نہیں سکا۔ I'm sorry۔ اس ڈائری میں تمہاری کچھ تحریر ہے اور اس کی جلد میں کبھی لکھے ہوئے تمہارے کزن کے خط ہیں، میں پڑھے بغیر رہ نہ سکا۔ اس کے لبوں سے ایک گہرا سانس آزاد ہوا۔ وہ دوبارہ ساری چیزیں اس میں واپس رکھنے لگی۔ تمام چیزیں رکھ کر اس نے وہ باکس الماری کے اوپری خانے میں رکھ دیا۔ روشنی، مکرم علی کو بلاؤ، میں لیٹنا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ تھکن سے چور تھا۔ زوفیشا نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا، پھر بیڈ کے سائیڈ میں لگا بٹن پش کر دیا۔ کچھ دیر تک وہ تکیوں کے سہارے بستر پر نیم دراز کچھ سوچ رہا تھا۔ روشنی، بڑی دیر بعد اس نے پکارا، آؤ کچھ دیر میرے پاس بیٹھو۔ وہ جا کر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ تھکی ہوئی لگتی ہو؟ جی۔ کیا ضروری تھی آج ہی پوری خریداری کرنے کی؟ کل پھر چلی جاتی۔ وہ شاید کچھ کہنے کے لیے لفظ ڈھونڈ رہا تھا۔ بس میں نے سوچا روز روز کہاں فرصت ملتی ہے۔ ہاں، میں نے کہا تھا نا کہ میں ایک جوان انسان سے اچانک ہی ایک بچے میں تبدیل ہو گیا ہوں، اور بچہ کہاں فرصت دیتے ہیں۔ میری وجہ سے کتنی مصروف رہتی ہو تم۔ مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کے ساتھ مصروف رہ کر۔ عالم شاہ نے غور سے اس کی جھکتی پلکوں کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ روشنی، تم بہت اچھی ہو، بحیثیت ایک انسان کے جتنی اچھائیاں کسی میں ہونی چاہیے تم میں ہیں۔ خصوصاً تمہاری یہ بات مجھے پسند ہے کہ تم کسی کا دل نہیں توڑ سکتی۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ کتنے دل توڑے ہیں میں نے عالم شاہ؟ کیا وہ حساب کتاب تو آپ نے کبھی بھول ہی گئے؟ روشنی، جی۔ اس نے پلکیں اٹھائیں۔ جو کہنا چاہتے ہیں کیوں نہیں کہہ دیتے؟ تم برا بھی تو نہ مان جاؤ نا۔ وہ کسی بچے کسی معصومیت سے بولا۔ نہیں، وہ جو کہنا چاہتے ہیں کہیں، میں برا نہیں مانوں گی۔ ایک بات پوچھوں تم سے؟ ضرور۔ تمہارا کزن ابھی بھی چاہتا ہے تمہیں؟ ایک گہرا سانس اس کے لبوں سے نکل گیا۔ بولو۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ ہو سکتا ہے ہاں، ہو سکتا ہے نہیں۔ تبھی پوچھنے سے قبل تم سے اجازت لی تھی کہ کہیں تم جھوٹ نہ بولو، لیکن پھر بھی تم نے جھوٹ بول ہی دیا۔ میں بتاؤں روشنی، وہ اب تک تمہیں چاہتا ہے، اسے اب بھی تمہاری قرب کی خواہش ہوگی۔ عالم، اگر آپ سب کچھ جانتے ہیں تو پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ روشنی، تم بھی چاہتی ہو اسے اب تک؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ بری طرح الجھ اٹھی۔ عالم، آپ نے کبھی مجھ سے ایسی بات نہیں کی۔ آپ میری ماضی کو جانتے ہیں، ہر بات سے واقف ہیں۔ آپ نے مجھے اپنی خواہش اتنی اپنی رضا سے اپنایا ہے، پھر یہ استفسار کیوں، یہ شک کیسا؟ نہیں روشنی، نہیں، میں شک نہیں کر رہا، میں اتنا بدگمان نہیں ہوں، میرا یقین کرو۔ میں نے زبان دی تھی تمہیں کہ کبھی تمہاری جانب سے معمولی سا بدگمان بھی نہ ہوگا۔ میں رشک و حسد کی اس کیفیت سے گزر رہا ہوں جسے تم سمجھ نہیں پاؤ گی روشنی۔ میں تمہیں کھو دینے کے وہم میں مبتلا نہیں ہوں، میں تمہیں پا نہ سکنے کے غم سے چور ہوں۔ مجھے احساس ہو رہا ہے، اب اکثر ہوتا رہتا ہے، کہ میں تمہیں پا کر بھی نہ پا سکا، اور اس نے تمہیں کھو کر بھی نہیں کھویا۔ مجھے اس شخص پر رشک آتا ہے۔ کوئی مجھے اختیار دے کہ میں اس شخص سے اپنا وجود بدل ڈالوں جس پر آج بھی تمہاری نگاہ اٹھتے ہوئے محبتوں سے بھر جاتی ہوگی۔ کہیں پڑھا تھا روشنی کہ محبت بڑے خطرناک شے ہوتی ہے، یہ زندگی میں پائی جانے والی خوشیوں کی قاتل ہوتی ہے۔ اس کا کانٹا سوتے میں مسکراتا ہے اور جاگنے میں روتا ہے۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ مصنف کیا کہنا چاہتا ہے۔ بھلا محبت خوشیوں کی قاتل کیسے ہو سکتی ہے؟ محبت تو خوشیوں کا دوسرا نام ہے، لیکن آج ان چند سطروں کا مطلب مجھ پر اس طرح واضح ہے جس طرح مصنف پر وہ سطریں تحریر کرتے ہوئے ہوگا۔ اس کا کانٹا سوتے میں مسکراتا اور جاگنے میں روتا ہے۔ وہ کسی بت کی مانند ساکت تھی، اس کا دل بے شمار دکھوں سے بوجھل تھا اور آنکھیں خالی تھیں۔ روشنی،
کوئی میری ساری زندگی کے تجربوں کو نچوڑ مانگے تو میں کہوں گا کہ کبھی کسی عورت کو اس کی رضا کے بغیر مت اپنانا، اور اپنا لو تو کبھی اس سے محبت کی خواہش مت کرنا۔ میں نے عورت کو ہمیشہ بہت کمزور سمجھا ہے، موم کی گڑیا کی طرح، لیکن ایک عمر برتنے کے بعد میں نے یہ جانا ہے کہ عورت موم ہے یا پتھر، اس کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے۔ کسی دوسرے شخص کو اسے موم یا پتھر کا خطاب دینے کا حق نہیں ہوتا۔ وہ خود چاہے تو موم بن کر محبوب کے اشاروں کی سمت مڑتی رہے، اور اگر پتھر بننے کا فیصلہ کرے تو کوئی شخص بھکاری بن کر بھی اس کی ایک نگاہ نہیں پا سکتا۔ اپنی ہستی تمہاری نام لکھ کر بھی میرا دل ایک کشکول کی طرح خالی ہے روشنی۔ یہ وہ کشکول ہے جو ہمدردی، مروت اور جبر کے تحت دیے گئے تمام سکے نیچے گرا دیتا ہے، جیسے کسی اندھے فقیر کو خود بخود خبر ہو جائے کہ اسے دیا جانے والا سکہ کھوٹا ہے۔ یہ کشکول محض محبت سے بنا سکا، یہ میں نے سوچا تھا، سو اب تک یہ خالی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ ان تمام باتوں کے جواب میں کہنے کے لیے اس کے پاس ایک حرف بھی نہیں، سو وہ خاموش بیٹھی رہی۔ سید عالم شاہ نے اس پر نگاہ ڈالی، ایک ٹھنڈی سانس بھری، پھر سانس میں ہزاروں صدیوں کی تشنگی لے کر وہیں رہ گیا۔ کہانی کا اگلا باب۔ کئی دن بعد وہ آج خاصے خوشگوار موڈ میں تھا۔ صبح سے اس کی باتیں کر رہا تھا، مذاق کر رہا تھا۔ ذوالفشاں نے سکون کا سانس لیا۔ تھوڑی دیر قبل ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر کے گیا تھا اور اس سے امید افزا باتیں کی تھیں، سو اس کا موڈ مزید خوشگوار تھا۔ روشنی، وہ اسے دوائی کھلا کر مڑی تو اس نے پیچھے سے اس کی ساڑی کا پلو تھام لیا۔ جی، وہ مڑ کر مسکرائی۔ پتہ ہے آج میرا کہاں جانے کا جی چاہ رہا ہے؟ آپ بتائیں۔ نہیں، تم بوجھو۔ اس نے چند لمحے سوچا۔ اس کا پسندیدہ مقام وہی مصنوعی جھیل تھی جہاں وہ اسے شادی کے بعد 2-3 مرتبہ لے جا چکا تھا۔ جھیل پر؟ نہیں، میں جانتا تھا تم یہی کہو گی۔ میرا دل آج اپنے آبائی حویلی پر جانے کا چاہ رہا ہے، تمہارے ساتھ۔ تمہیں میں کبھی وہاں لے کر نہیں گیا، تمہیں وہاں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ ٹھیک ہو جائیں پھر چلیں گے۔ میرا دل ان برآمدوں، کمروں اور طویل راہداریوں میں چہل قدمی کرنے کو چاہ رہا ہے، تمہارے ساتھ۔ میں تمہیں ہر جگہ دکھاؤں گا جہاں بیٹھ کر میں نہ جانے کیا کیا سوچا کرتا تھا۔ وہ اسے سوچ میں گم ہوتا دیکھ کر مسکرا دی۔ شاہ صاحب، باہر سے ملازم نے دروازہ بجا دیا۔ آپ سے کوئی عازر صاحب ملنے آئے ہیں۔ سید عالم شاہ نے اس کی حیرت ہوتی آنکھوں میں جھانکا۔ ذوالفشاں نے دیکھا اس کے چہرے پر چمکتی واہ والی روشنی یکدم غائب ہو گئی تھی۔ مجھ سے نہیں، وہ تم سے ملنے آیا ہوگا۔ روشنی، جاؤ مل لو۔ عالم، وہ میرا کزن بھی ہے، آپ سے ملنے آ سکتا ہے۔ کزن بھی؟ وہ بڑبڑایا، پھر عجیب طریقے سے مسکرایا۔ اچھا، اگر مجھ سے ملنے آیا ہے تو لے آنا اسے یہاں، ورنہ وہیں سے رخصت کر دینا۔ وہ الجھن میں مبتلا اٹھ کر کمرے سے نکل آئی۔ عازر کی آمد نے اسے ذہنی طور پر پریشان کر دیا تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر آنے سے منع کر دے گی۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو وہ دیوار کی طرف منہ کیے کھڑا تھا، دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے وہ دیوار پر پینٹ کی ہوئی تصویر دیکھ رہا تھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ پا کر وہ مڑا اور مسکرا دیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ پر وہ چونکا بھی تھا۔ کیسی ہو اجالا؟ ٹھیک ہوں، بیٹھو۔ شکریہ۔ میرا یہاں چلے آنا تمہیں پریشان کر دیتا ہوگا۔ ہاں، وہ صاف گوئی سے بولی۔ میں جانتا ہوں، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اس تمام عرصے میں تمہارے ساتھ کچھ اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ نہ جانے کیوں میں تمہیں دکھ دے رہا تھا لاشعوری طور پر۔ مجھے معاف کر دو اجالا۔ میں نے ایسی کوئی بات محسوس نہیں کی۔ معاف کرنے کا یا نہ کرنے کا کیا جواز؟ میرا نہیں خیال کہ تم نے کوئی ایسی بات کی ہوگی۔ میں اتنا خود غرض ہو گیا تھا اجالا کہ تمہارا شوہر کو دیکھنے اور اس کا حال دریافت کرنے تک نہیں آ سکا۔ میں عالم شاہ سے ملنے ہی آیا تھا۔ اچھا؟ وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سید عالم شاہ اس سے مل کر کیسا محسوس کرے گا، اس کے جذبات اور اس کا رویہ کس طرح ہوگا۔ وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ میں ان سے تمہارے کزن کی حیثیت سے ملنا چاہتا ہوں اجالا۔ اسے سوچ میں غرض دیکھ کر وہ بے حد تعصب سے بولا تھا۔ لیکن اگر تم کچھ اور سوچ رہی ہو تو پھر میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تم ان سے ضرور ملو، مجھے خوشی ہوگی۔
اس کو اپنی ہمراہی میں لے کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عالم وہ آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ اس کی آواز پر چونک اٹھا۔ یہ حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ وہ خوش دلی سے آگے بڑھ گیا۔ کیسے ہیں آپ؟ سید عالم شاہ نے بڑی دیر اس کے چہرے کو دیکھا، پھر تھکے تھکے انداز میں اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ بیٹھو۔ اس نے صوفے کی سمت اشارہ کیا۔ روشنی ذرا مجھے سہارا دینا۔ حاضر اس سے ہاتھ ملا کر صوفے پر جا بیٹھا۔ زوفیشاں اسے تکیے کے سہارے بٹھانے میں مدد دینے لگی۔ آپ زوفی کو روشنی کہتے ہیں؟ وہ اس سے مخاطب ہوا۔ ہاں، یہ میری زندگی کے اندھیروں میں روشنی بن کر اتری تھی۔ میرے لیے یہ روشنی ہی ہے۔ بڑی خوش قسمت ہیں آپ۔ سید عالم شاہ نے غور سے اسے دیکھا۔ بعض لوگوں کو اپنی قسمت کے چمکتے کاغذ کا علم ہی نہیں ہوتا، وہ محض لفظوں کو پڑھتے ہیں۔ تم انہی لوگوں میں سے ایک ہو۔ جی، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ میری باتوں سے مطلب کم ہی نکلتے ہیں۔ لفظوں کے پیچھے مت بھاگا کرو یار۔ وہ ہولے سے ہنس دیا۔ حاضر نے پہلے زوفیشاں کو پھر سید عالم شاہ کو دیکھا۔ اس کو شاید عالم شاہ کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ بڑے فلسفی ٹائپ بندے لگتے ہیں آپ۔ وہ ہنسا۔ مجھے معلوم نہیں فلسفی کسے کہتے ہیں۔ اتنا جانتا ہوں کہ حالات انسان کو اپنی مرضی کے مطابق سوچ بخش دیتے ہیں، جیسا میں اب سوچتا ہوں۔ کچھ عرصہ قبل اس طرح کا بالکل بھی نہیں سوچتا تھا۔ کچھ دیر کے لیے تینوں خاموش بیٹھے رہے، پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ روشنی، ان کو نیچے تک چھوڑ آؤ۔ وہ اس کی جانب دیکھے بغیر ہی بولا تھا۔ جی بہتر۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے باہر نکلی۔ اس تکلیف کی ضرورت نہیں، میں چلا جاؤں گا، خدا حافظ۔ اسے سیڑھیاں اترتے وہ دیکھتی رہی، پھر مڑ کر اندر آ گئی۔ وہ خاموش بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ حاضر آپ سے ہی ملنے آیا تھا۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے وہ دھیرے سے بولی۔ اچھا لڑکا ہے، اس نے محض اتنا کہا۔ وہ تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھی، پھر کھانے کی ہدایت دینے کے لیے نیچے آ گئی۔ سید عالم شاہ کے لیے اکثر وہ اپنے ہاتھ سے سوپ تیار کرتی تھی۔ کچھ دیر سوچ کر وہ کچن میں چلی آئی۔ بہت عرصے بعد اس کا کھانا پکانے کا دل چاہنے لگا، ورنہ عالم شاہ اسے کسی کام کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ بی بی صاحبہ، فون ہے آپ کا۔ حسینہ اندر آئی تھی۔ کس کا ہے؟ اس نے پیاز کاٹتے ہوئے آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے۔ کوئی حاضر صاحب ہیں۔ یا اللہ، یہ حاضر کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ پریشان ہو گئی۔ پیاز رکھ کر وہ باہر آ گئی۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو اجالا۔ اس کی آواز حیرت انگیز طور پر بدلی ہوئی تھی۔ وہ بے تحاشا جوش کے تحت بول رہا تھا۔ اجالا، آج اس حقیقت کا انکشاف ہو گیا ہے مجھ پر۔ تم نے یہ قربانی میری خاطر دی ہے نا؟ میں سمجھ گیا ہوں اجالا، میں سمجھ گیا ہوں۔ کون سی قربانی؟ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا کیا ہے میں نے تمہاری خاطر؟ اجالا، تم عظیم ہو، فخر ہے مجھے اپنی محبت پہ۔ اس کی آواز بھیگ گئی۔ حاضر، خدا کے لیے میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اجالا، آج جس وقت میں تمہارے محل سے نکلا وہاں ایک جیپ آ کر رکی۔ جانتی ہو اس میں کون تھا؟ تمہارے گریٹ عالم شاہ کے وہ کتے جنہوں نے مجھے اغوا کیا تھا، مجھے مارا پیٹا تھا۔ خدا کی قسم، آج ایک ایک بات میری آنکھوں کے سامنے واضح ہو گئی ہے۔ میرا اغوا ہونا، پھر ان لوگوں کو بغیر کسی لالچ کے مجھے چھوڑ دینا۔ میری قسم کھاؤ اجالا کہ مجھے تمہارے شوہر نے اغوا کروایا تھا۔ کھاؤ قسم کہ تم نے اس سے اپنی مرضی اور خوشی سے شادی کی تھی۔ کھاؤ قسم اجالا کہ تم خوش ہو، تمہاری پلکیں کسی انجانے دکھ سے بھیگتی ہوئی نہیں رہتی ہیں۔ بولو، جواب دو۔ حاضر اس کا سانس پھولنے لگا۔ تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ مت جھوٹ بولو اجالا، مجھ سے مت جھوٹ بولو۔ جھوٹ بول کر تم نے کتنی زندگی خراب کی ہیں، اپنی زندگی، میری زندگی، ہم سے مسلوب لوگوں کی زندگیاں۔ بتاؤ، کیوں اتنے دکھ اٹھائے تم نے، اور کیوں اتنے عذابوں سے گزری؟ ہم سب کیوں جھوٹ بولا تھا تم نے؟ ہم سب سے ایک بار کچھ بتا تو دیتی۔ وہ گہرے دکھ کے احساس کے ساتھ بولتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے بھی حیرت تھی کہ تم اجالا کیسے بدل سکتی ہو۔ مجھے تو تمہارے لبوں سے نکلے اقرار کا ایک ایک حرف یاد تھا۔ میرے دل کی جھیل پر تمہاری محبتوں کے کمل تو بڑی تازگی اور خوبصورتی سے کھلے ہوئے تھے۔ میری قربتیں تمہارے سانس کی ضمانت تھیں، تمہاری خوشیاں تھیں۔ تم اس طرح کیسے اپنے لفظوں سے مکر سکتی تھی؟ اب میری سمجھ میں آیا ہے، تم بدلی نہیں تھی، تمہیں بدلا گیا تھا، زور بازو سے، طاقت و جبر سے۔ میری زندگی کے
بدلے تم سے تمہارا وجود منطلب تھا، تم نے انکار نہیں کیا تھا۔ کہو اجالا، ایسا ہی ہوا تھا نا؟ کہو اجالا، جو بالکل سچ ہے اور گہرا سچ ہے وہ کہو۔ تمہیں میری قسم، اگر تمہارے دل میں میرے لیے رتی برابر بھی محبت ہے تو سچ کہو، تمہیں میری قسم۔ عاذر وہ دکھ سے بولی، اگر یہ سب سچ بھی ہے تو اب اس سب سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے اجالا، فرق پڑتا ہے۔ صرف یہ کہو کہ جو کچھ میں نے کہا وہ سچ ہے۔ اچھا پھر؟ مانا میں نے پھر؟ اف خدایا، سید عالم شاہ، تم نے کیا چھینا ہے مجھ سے؟ تم نے کیا چھین لیا ہے مجھ سے؟ میری زندگی کی ساری خوشیاں، تمام مسرتیں، میری ہنسی، میرا سکون، میری نیند، میرا آرام۔ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ عاذر، خدا کے لیے مت کرو ایسی باتیں۔ اجالا، میں تمہیں اس طرح اپنی زندگی خراب کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اب تم وہ کرو گی جو ہر کسی کو اس کی مسرتیں لوٹانی ہوں گی۔ تم چاہتے کیا ہو؟ اجالا، میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہ تم اپنی زندگی ایک اپاہج ذہنی مریض کے ساتھ سسک کر گزار دو۔ وہ شخص یقیناً پاگل ہے جو اتنی زندگیاں برباد کر دے، وہ ذی ہوش نہیں ہو سکتا۔ عاذر، خدا کے لیے۔ اجالا، میرا یقین کرو، میں تمہیں ہر وہ خوشی لوٹاؤں گا جو تم سے چھین لی گئی۔ ہم اپنی زندگی کی نئی ابتدا کریں گے، ہم اس پاگل اپاہج شخص کی پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ ایک بار ہاں کہہ دو، صرف ایک بار ہاں کہہ دو۔ وہ خاموش کھڑی اپنے دل کی دھڑکنیں گنتی رہی۔ دوسری طرف سے ایک گہرے سانس کی آواز ابھری۔ وہ یقین سے کہہ سکتی تھی کہ وہ سانس عاذر کا نہیں تھا، وہ گہرا بوجھل سانس کسی شخص کا تھا۔ وہ جانتی تھی۔ ریسیور دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر وہ بے حس و حرکت کھڑی رہ گئی۔ اجالا، اجالا! عاذر کی آواز نکل کر اس کے ارد گرد پھیلنے لگی۔ لرزتے کانپتے وجود کے ساتھ وہ کمرے میں آئی تھی۔ وہ تکیے کے سہارے بستر پر نیند انداز تھا۔ بہت دیر تک زوفیشا اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کی، لیکن وہ چہرہ کسی کتاب کی سادہ جلد کی خاطر کی طرح تھا۔ کوئی حرف، کوئی لفظ ایسا تحریر نہ تھا جس سے وہ کچھ معنی اخذ کر پاتی یا وہ کچھ سوچ پاتی۔ اس کی نظروں میں کن کن خیالوں کا عکس تھا، اسے قطعاً علم نہ تھا۔ کیا انہوں نے وہ باتیں سن لی ہیں؟ نظروں سے اس نے عالم شاہ کے برابر دیکھا۔ عالم شاہ! بالآخر اس نے قریب آ کر اسے مخاطب کیا۔ اس نے گہرا سانس آزاد کرتے ہوئے نگاہوں کا زاویہ بدلا اور اس کے چہرے پر نظر جما دی۔ کھانا لاؤں؟ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ نہیں، وہ دل لبریز ہو گیا۔ سوپ پی لیں، میں نے خود بنایا ہے آپ کے لیے۔ ابھی نہیں۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ کون سی سوچ ہے جس کے بارے میں تم جاننا چاہتی ہو؟ اس کے چہرے کی طرح اس کا لہجہ بھی بالکل سپاٹ تھا۔ کوئی ایسا تاثر نہ تھا جس سے وہ اس کے موڈ کا اندازہ لگا پاتی۔ میں آپ کی ہر سوچ کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں اور ایک ٹک اسے دیکھنے لگا۔ روشنی جی کہیے۔ ادھر دیکھو میری طرف، میری آنکھوں میں۔ اس سے نظریں ملانے میں زوفیشا کو ہمیشہ جھجک محسوس ہوا کرتی تھی، تاہم اس کے کہنے پر وہ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ چند لمحے گزر گئے، وہ اسی طرح اس کی آنکھوں میں جھانکتا رہا۔ کیا دیکھ رہے ہیں ایسے؟ سنا ہے آنکھوں میں جتنے بادل ہوتے ہیں وہ دل کے سمندر کے پانیوں سے بنتے ہیں۔ میں ان بادلوں کا رنگ دیکھ رہا ہوں۔ پھر کیا رنگ ہے؟ معلوم نہیں۔ پڑھنے والی نظریں بھی تو غیر جانبدارانہ ہونی چاہیے نا۔ یہ دل تو ہمیشہ اپنے ہی کہتا ہے۔ جو کچھ دل کہتا ہے اس پر یقین نہ کرنے کی وجہ؟ وہ چند حرف جو کسی لمحہ غیر وجود میں تم نے کہے تھے یا میں نے سنے تھے، یہ دل ان الفاظ پر یقین کرنا چاہتا ہے۔ روشنی، میں کیسے مان لوں اس بات کو؟ اس کے لہجے میں دکھوں کا سمندر موجیں مار رہا تھا۔ ان آنسوؤں کی نمی تھی جن کا اس کی آنکھوں میں آنا تو شاید ناممکن تھا۔ ہاں، وہ اس کے اندر کہیں گر رہے تھے۔ اس حادثے نے آپ کو کیا بنا دیا ہے عالم؟ آپ ایسے تو کبھی نہ تھے، کبھی آپ نے ایسی باتیں نہیں کیں۔ آپ کو تو اپنی ذات پر، اپنی محبتوں پر ایمان کی حد تک یقین تھا۔ یہ یقین آج منتزل کیوں ہے عالم؟ یہ جو حادثے ہوتے ہیں نا روشنی، یہ بڑے رہنما ہوتے ہیں، انسان کے شعور کو آگہی کی اس منزل تک لے جاتے ہیں جہاں عام حالات میں جانا اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ انسان اپنے آپ کو یوں سرنگوں پاتا ہے کہ اس کی ذات کا تمام غرور، ساری اکڑ خاک ہو جاتی ہے۔
ہو سکتا ہے میں ٹھیک ہو جاؤں، لیکن جو کچھ اس بیماری کے درمیان مجھ پر منکشف ہوا ہے اسے تاعمر فراموش نہ کر سکوں گا۔ یہ سب کچھ آپ کے لیے تکلیف دہ ہے؟ ہاں، بے حد تکلیف دہ۔ خامیوں کا احساس ہونا خوشگوار کیسے ہو سکتا ہے روشنی؟ لیکن ایک خوشی اس بات کی بھی تو ہوتی ہے کہ ان خامیوں کا احساس ہونا خامیوں سے نجات پا لینے کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ خامیوں سے نجات؟ وہ تلخی سے ہنسا۔ کب ملتی ہے روشنی؟ ہاں، زندگی سے نجات ممکن ہے، اس کے غموں اور دکھوں سے نجات ممکن ہے۔ خدا جانے کیسی باتیں کرتے ہیں آپ۔ میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی لیکن اس کا ہاتھ عالم شاہ کے ہاتھ کی گرفت سے آزاد نہ ہو سکا۔ مت جاؤ روشنی، میرے پاس بیٹھی رہو۔ میں نہیں چاہتا تم میرے پاس سے جاؤ، تمہیں دیکھتے رہنا چاہتا ہوں، تمہیں محسوس کرتے رہنا چاہتا ہوں تاعمر۔ ذوالفشاں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس جملے کے پیچھے کون سے معنی پوشیدہ تھے؟ اس نے در حقیقت کیا پوچھا تھا؟ اسے کس وہم نے پریشان کر رکھا تھا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں روشنی، مجھے چھوڑ کر چلی تو نہ جاؤ گی؟ کہاں جا سکتی ہوں میں آپ کو چھوڑ کر، آپ ہی بتائیں۔ وہ ذرا خفگی سے پوچھنے لگی۔ ناراض ہو گئی؟ ناراض مت ہو روشنی، اچھا چلو وہ سوپ لے آؤ جو تم نے میرے لیے بنایا ہے، میں خیران سے کہہ کر منگوا لیتی ہوں۔ آپ میرا ہاتھ چھوڑیں گے تو میں جاؤں گی۔